بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کی آنکھیں مشرق وسطیٰ پر مذکور ہیں۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے بیچ ممکنہ حملوں کی سنسنی خیز خبریں سامنے آئی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ مجتبیٰ خامنہئی، علی خامنہئی، ٹرمپ اور نیتن یاہو کے اثرات کے ساتھ یہ خطرناک لمحے کس طرح خطے کو ہلا سکتے ہیں۔ ایران کے تیل کے جزیرے، فوجی تنصیبات اور عالمی طاقتوں کے بیچ یہ کھیل کس حد تک بڑھ سکتا ہے، سب کچھ جانیے اس ویڈیو میں۔ امریکہ نے ایران کے اہم تیل کے جزیرے خارگ آئی لینڈ پر حملہ کیا، جو ایران کے تیل برآمدات کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ فوجی اہداف تباہ کر دیے گئے ہیں، لیکن اگر ایران بحر ہرمز میں رکاوٹ بنے گا تو اس کی تیل کی بنیادی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیل اور امریکہ ایران کے خلاف مشترکہ فوجی مہم چلا رہے ہیں، جس میں ایران کے دفاعی اور جوہری مراکز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ ایران کے نہ صرف فوجی اداروں بلکہ اس کے سیاسی اور عسکری نیٹ ورک کو بھی تباہ کر رہے ہیں، اور اس عمل کو مشرق وسطیٰ کو بدلنے والا لمحہ قرار دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے رہنما کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا ہے کہ وہ ان کے خلاف مزید کارروائی کر سکتے ہیں۔ کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جس سے پورے خطے میں جنگ کے پھیلنے کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ ایران نے بھی انتقامی بیانات دیے ہیں اور کہا ہے کہ وہ بحرین، متحدہ عرب امارات اور امریکہ کے اتحادی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا حق رکھتے ہیں۔ اس خطے میں جنگ مسلسل بڑھ رہی ہے، جیسے ایران کے حملے، اسرائیل کی فضائی کارروائیاں اور امریکہ کے فوجی اعلانات، جس سے عالمی تیل مارکیٹس، سیاحتی شپنگ اور بین الاقوامی سیاسی تعلقات پر سنجیدہ اثرات پڑ رہے ہیں۔ اس جنگ کی خبروں نے دنیا بھر میں تشویش اور مباحثے کو بھڑکا دیا ہے، اور کچھ رپورٹس میں کہا جا رہا ہے کہ محدود حملے بھی وسیع جنگ میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ خارگ آئی لینڈ تیل برآمدات کی اہم جگہ پر امریکی افواج نے فوجی اہداف تباہ کر دیے ہیں، اور اگر ایران نے مزید تیل کے بنیادی ڈھانچوں کو نشانہ بنایا تو مزید کارروائیاں ہوں گی۔ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ جنگ دیر تک جاری رہ سکتی ہے اور اس کا کوئی فوری خاتمہ نظر نہیں آتا۔ اسرائیل اور امریکہ کی جنگی حکمت عملی نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران کے رجیم کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اسے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق آپریشن رورنگ لائن جیسے آپریشنز نے ایران کی فوجی صلاحیتوں اور اہم رہنما کو نشانہ بنایا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جنگ زیادہ مہنگی اور پیچیدہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ایران مشرق وسطیٰ میں اپنے اتحادی گروپس کے ذریعے جوابی کارروائیاں کر رہا ہے۔ ایران اپنے دفاعی نیٹ ورک کو چھوٹی یونٹس میں تقسیم کر رہا ہے، جس سے اضافی غیر متوقع حملے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ جنگ کے دوران ایران نے اسرائیل، وسطی خلیج اور امریکی فوجی اڈوں پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں، جبکہ اسرائیل نے بھی فضائی کارروائیاں جاری رکھی ہیں۔ خطے میں کشیدگی کی وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں اور شپنگ کی انشورنس بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ جنگ کے باعث لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور انسانی بحران پیدا ہوا ہے، خاص طور پر ایران کے اندر۔ اقوام متحدہ اور مختلف بین الاقوامی ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ جنگ عالمی امن اور معیشت پر سنگین اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ دنیا بھر کی نظریں مشرق وسطیٰ پر جمی ہوئی ہیں۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ نے خطے کو ہلا دیا ہے، عالمی معیشت کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور انسانی بحران کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ ایران نے گلف بھر میں حملے تیز کیے ہیں۔ سعودی عرب اور قطر سمیت کئی ممالک کی جانب حملے یا میزائل داغے گئے، جبکہ دفاعی طیاروں نے ان کا مقابلہ کیا۔ الجزیرہ کے مطابق ایرانی فورسز نے اسرائیل کی جانب کئی میزائل فائر کیے جب جنگ اپنے تیسرے ہفتے میں داخل ہو گئی۔ امریکہ اسرائیل کی مہم کیسے جاری رہی؟ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے تنازع کو مزید بڑھایا جا رہا ہے اور خطے میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دی گارڈین، خارگ آئی لینڈ پر امریکی حملے نے صورتحال کو مزید کشیدہ بنا دیا ہے، اور جزیرہ ایران کا سب سے بڑا تیل برآمدی مرکز ہے اور اس کے عسکری اہداف تباہ کیے گئے ہیں، جبکہ اگر ایران بحر ہرمز میں رکاوٹ بنے گا تو تیل کے دیگر بنیادی مقامات کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکہ نے اضافی 2500 میرینز اور یو ایس ایس ٹریپولی کو وسطی مشرق میں تعینات کیا ہے۔ جنگ میں ممکنہ توسیع کا اشارہ۔ ایران کی جوابی کارروائیاں۔ ایران نے ایرانی میزائل اور ڈرون حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، خاص طور پر عراق اور خلیج کے دیگر ملکوں میں، جیسے بغداد میں امریکی سفارت خانے کے ہیلی کاپٹر پر حملہ۔
حماس نے ایران سے کہا ہے وہ گلف میں حملے بند کرے، جبکہ وہ ایران کے دفاع کے حق میں بھی بیانات دے رہا ہے۔ تیل کی قیمتیں مزید بڑھ رہی ہیں کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز پر کشیدگی جاری ہے اور عالمی مارکیٹس میں خوف ہے۔ اقوام متحدہ اور بعض ممالک نے فوجی حل کے بجائے مذاکرات کا مشورہ دیا ہے تاکہ جنگ خطے بھر میں نہ پھیلے۔ ایران کے IRGC نے امریکی فوجی ٹھکانوں اور اتحادی تنصیبات کو ٹارگٹ قرار دیا ہے، خاص طور پر UAE کے بعد خارگ آئلینڈ حملے کے۔ جنگ کے دوران ایران نے میزائل اور ڈرون حملے جاری رکھے ہیں، جس سے خلیج بھر میں سیکیورٹی کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ جنگ نے انسانی نقصان بھی بڑھایا ہے۔ افغانستان، عراق اور لبنان میں مختلف حملوں میں متعدد افراد ہلاک یا زخمی ہوئے۔ الجزیرہ کے مطابق فرانس نے اسرائیل لبنان مذاکرات کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے تاکہ جنگ کو مزید بڑے دائرے میں نہ پھیلنے دیا جائے۔ بھارتی ملاحین بندر عباس میں پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ عالمی تیل مارکیٹ میں کشیدگی کے باعث تیل کی قیمتیں بھی اوپر جا رہی ہیں۔ کچھ ممالک نے اپنے اسٹریٹجک تیل ذخائر کھولنے پر غور کر رہے ہیں تاکہ سپلائی بحران کو کم کیا جا سکے۔ ایک اور نئی بات انٹرنیٹ بلیک آؤٹ برقرار ہے، جس کا آغاز 8 جنوری 2026 سے ہوا تھا اور اسے حکومت نے احتجاجات اور جنگ اطلاعات کو کنٹرول کرنے کے لیے جاری رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے اندر سے سوشل میڈیا اور خبریں ناقابل اعتماد یا سست رفتار بھی ہیں۔ تیل کی سپلائی خطرے میں خلیج سے گزرنے والا تقریباً 20% عالمی تیل اسٹریٹ آف ہرمز کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے جنگ کی وجہ سے عالمی تیل قیمتیں بلند ہو رہی ہیں۔ علاقائی تنصیبات میں پہلے UAE، بحرین اور دیگر خلیجی ممالک میں حملے ہو چکے ہیں، جس سے امن و تجارت مزید خطرے میں ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان سائبر حملے بھی بڑھ رہے ہیں، جس میں ایران نے بڑی ای میلز ہیک کی۔ فلسطینی گروپ حماس نے ایران سے کہا ہے کہ وہ خلیج میں حملے بند کرے۔ حماس نے ایران کے دفاع کے حق کی حمایت بھی کی، لیکن ساتھ ہی خطے میں خطرات کو کم کرنے کی اپیل بھی کی۔ امریکہ میں سیاسی رہنماؤں نے ایران کے خلاف سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہیں، جس سے جنگ کے حوالے سے عوامی رائے اور بحثیں بڑھ رہی ہیں۔ ایران اپنی میزائل اور ڈرون کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور خطے میں کشیدگی کم ہونے کا کوئی اشارہ نہیں ہے۔ اب آئندہ دیکھتے ہیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں۔ مزید نئی خبروں اور حالات سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔